سینتا ولیم وہ پہلی خاتون ہیں جو چاند پہ جانے کا جن کو شرف نصیب ہوا، اور چاند سے چکر لگا کے جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پوری دنیا کا میڈیا ان کی طرف متوجہ تھا، میڈیا کی آنکھ کا وہ تارا بنی ہوئی تھیں، اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطاب کر رہی تھیں کہ میں جب چاند پہ گئی تو میں نے دو منظر بڑے عجیب دیکھے۔ ایک تو یہ کہ وہاں چاند پہ لمحے لمحے کے ساتھ وقفے کے ساتھ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے اس چیز نے بہت متاثر کیا۔ اذان سے واقف تھی، میں انڈیا کی رہنے والی تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کا شعار مذہبی ہے، لیکن حیران اس بات سے تھی کہ زمین کے اوپر ہونے والی اذان چاند پہ کیسے سنائی دے رہی ہے۔ پھر یہ حقیقت مجھ پہ منکشف ہو گئی کہ یہ کمال کسی ساؤنڈ سسٹم کا نہیں، یہ اسلام کی صداقت کا کمال ہے کہ جس کی اذان زمین پہ ہوتی ہے اور چاند پہ سنائی دیتی ہے، اور اذان کی تاثیر وہ میرے سینے میں اتر رہی تھی۔ دوسرا جو منظر جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھا کہ چاند پہ بیٹھے جب میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین کو دیکھا تو ساری زمین مجھے تاریکی کا گھر نظر آئی، لیکن زمین کے دو ٹکڑے بڑے تاباں بڑے روشن اور بڑے منور نظر آ رہے تھے۔ میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے مزید قریب جا کے دیکھا تو مجھ پہ یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ دو ٹکڑے جو چمک رہے ہیں یہ ایک مکۃ المکرمہ ہے اور دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ بہت سوچا کہ اگر عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے چمکتے تو پھر تو بیت المقدس بھی چمکتا۔ تو یہ ان دو شہروں کو پوری دنیا میں کیا خصوصیت حاصل ہے؟ تو میں چونکہ پڑھی لکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن ہیں، تو اس وجہ سے مجھ پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ اصل میں ان کے قدم چومنے کی وجہ سے اور ان کا وطن ہونے کی وجہ سے ان شہروں کے اوپر یہ کرم ہوا ہے کہ یہ چاند پہ بیٹھ کر بھی زمین کے یہ دو ٹکڑے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی یہ چمک میرے سینے میں اتر گئی اور میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے وہیں پہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی بندی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیز بنتی ہوں اور میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ آج میں نے پریس کانفرنس تو صرف اس لیے کی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نور کس جگہ پہ عطا فرمایا ہے۔ میری ماں نے، میرے باپ نے میرا نام سینتا ولیم رکھا تھا، لیکن آج میں سینتا ولیم نہیں ہوں۔ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوں کہ آج میں ان کی روحانی بیٹی بن چکی ہوں، اور میں اپنا نام ان کی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ اپنا نام فاطمہ رکھ رہی ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ قسمت کی بات ہے، دیکھیں زمین پہ مجھے یہ شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن آسمان پہ چاند پہ جا کے مجھے یہ شرف نصیب ہو گیا۔ اللہ کریم نے اسلام کو وہ آفاقیت اور عالمگیریت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کی برکات سارا زمانہ سارا جہان سمیٹتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب گرامی ہم نے آپ کو صرف زمین کے لیے رحمت نہیں بنا کے بھیجا، ہم نے تو کل جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی تو چاند کے لیے بھی رحمت ہیں، سورج کے لیے بھی رحمت ہیں، پلوٹو کے لیے بھی رحمت ہیں، مشتری کے لیے بھی رحمت ہیں، زحل کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جتنے سیارگان فلکی ہیں ان سب کے لیے، بلکہ آپ تو جنت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو ساری کائنات آپ کے رحمت کے دائرے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آپ کے صاحبان رحمت میں رکھے اور دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے۔